ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ماعون. اسی صورت میں آخری آیت میں لفظ آیا ہے ماعون، جس کی مناسبت سے اس پوری صورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا اور اہل مکہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تھی، 40 سالہ زندگی تھی، 40 سالہ زندگی سامنے تھی، اقرار بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے. سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ ہستی اگر کوئی ہے قابل اعتماد تو وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 40 سال کی عمر میں جب وحی کا آغاز ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرکی عقائد سے ان کو منع کیا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اب زد پڑتی سی ان کی سرداری پر. ان کے جو معمولات تھے غلط سلط، جھوٹے سچے، اس پر زد پڑتی تھی. لہٰذا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اخلاقی اعتبار سے کوئی بات اٹھا ہی نہیں سکتے. تو مختلف ہیلے بہانے کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کیا. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایک تو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے، اچھا آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ہمارے ساتھ چلے قبرستان، کسی کو اٹھا کر دکھائیں، زندہ کر کے دکھائیں. فضول الٹے سیدھے سوالات. ان میں کئی نام آتے ہیں جو مشرکین جو بہت آگے پیش تھے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت انہی کے حوالے سے ہو، مطلق آیت بھی ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آیت نازل ہوئی. ان میں ایک نام تو ولید بن مغیرہ، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ نام آیا. ایک ان میں عاص بن وائل، یہ بڑے سردار تھے مکے کے اور بڑے ہی اسلام کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی بھی، حرکتیں بھی، اذیت پہنچانے میں بہت آگے تھے. اللہ کی شان ہے ولید بن مغیرہ، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو بھیجا، ان کے بیٹے. عاص بن وائل، ان کے بیٹے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ایک فاتح مصر ہیں، ایک فاتح شام ہے. اللہ نے کتنا بڑا کام لیا آگے جا کے، تو اللہ نے انہی کی نسل میں سے نکالا. تو بعض کہتے ہیں کہ عاص بن وائل کے بارے میں، کچھ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں، یا اور بھی تھے مکے کے لوگ، ان کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا ہے. کیا کہا گیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. بالکل سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو جو روز جزا کو جھٹلانے والا ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ سارے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں انکار کرنے والے، اور خاص وہ حضرات بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے عرض کیا. اچھا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ کیفیت قرآن نے بیان کی. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ اور وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، 4-5 اس کی صفات بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے، یہ وہ شخص ہے یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما
انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے ہتھیاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے ہم نے کوئی مال کھایا ہے، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، وہ آگ بھری جا رہی ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو بھی جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو خود بھی کسی یتیم، مسکین، ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا، چلو خود نہ کرے، کوئی اور کر رہا ہے تو اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی کر لے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھلانے پر لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، نہ خود ہمت کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ انتہائی بدترین رویہ، اور یتیموں کو، مسکینوں کو کھلانے پر وہ ترغیب بھی نہیں دیتا۔ چوتھی یا تیسری صفت اس کی کیا ہے؟ فویل للمصلین، ایسے مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویلن، پہلے بھی لفظ آیا تھا، ہلاکت۔ اور میں نے عرض کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ویلن جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ایک وادی ہے، تو ویلن ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس سے منافقین مراد ہے، چونکہ پہلے عقیدہ بھی آیا کہ وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ نماز میں ویسے سستی کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ منافق کے بارے میں ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا تھا، اور بعض میں تو آتا ہے کہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وقت ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب بالکل اخیر وقت آیا جلدی جلدی اس نے الٹے سیدھے، اور حدیث کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ 4 ٹھونگے مارے، جلدی جلدی سجدے کیا اور نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، عصر کی نماز، جس کی نماز کی بڑی تاکید بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس صلاۃ وسطیٰ سے مراد اکثر حضرات کے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے غروب ہوتے ہیں کے درمیان، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ بیل کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس وقت فٹافٹ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار کر ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ منافق کی نماز ہے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ان صحابی کا، سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ حدیث بڑے سنگین الفاظ ہیں، اس کو ذرا توجہ سنیے اور احتیاط کیجیے گا۔ صحابی ہیں، صحابی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اچھا وہ کانشیس ہو گئے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تو اب تو اور احتیاط سے نماز پڑھی ہوگی، صحابی کی نماز ہے، عام بندے کی نہیں۔ دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، آپ سے نے پھر ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر چلے گئے۔ تیسری دفعہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر فرمایا۔ جب 3 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اب ان صحابی نے پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں اور باپ فدا ہوں، فدا کا ابی و امی الفاظ آتے ہیں، محبت سے کہا کہ مجھے آپ بتلا دیجئے میری غلطی کیا ہے، آخر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے سکھلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑی قابل توجہ بات ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو پہلے وضو کا طریقہ سمجھایا، بڑے اطمینان سے وضو کرو، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، خاص طور پر جب رکوع کرو، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ جب رکوع سے کھڑے ہو، جسے ہم قومہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے، پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ ارکان جتنے ہیں ان تمام ارکان کو بڑے اطمینان سے ادا کرنا۔ جب سجدے ادا کرو، بڑے اطمینان سے سجدہ کرو، خصوصاً جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہو
پوری تسلی اطمینان سے بیٹھو تعدیل کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ ادا کرو۔ تو نماز کے ہر رکن کو بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، ان صحابی نے اگر نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری نماز ہی نہیں، دوبارہ پڑھو۔ آپ اہل علم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس تعدیل ارکان کو نماز میں واجب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ رکوع سے کھڑا ہونا، قوما، رکوع تو فرض ہے، رکوع سجدہ تو فرض ہے، لیکن رکوع سے کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جسے جلسہ کہتے ہیں، یہ قوما، یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ واجب کا مطلب ہے اگر غلطی سے چھوٹ گئی تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، نماز نہیں ہوگی ورنہ۔ تو یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت آ رہی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور یہاں ذہن میں رکھیے گا، ساہون کا ایک مطلب بھولنا بھی ہوتا ہے، سہو بھی ہوتا ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بہرحال حدیث میں موجود ہے، رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں سہو ہوا، ایک دو مرتبہ سہو ہوا، حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ جن سے نماز میں سہو ہو جائے وہ مراد نہیں ہے، اور مفسرین نے وضاحت کی ہے اگر نماز میں بھولنا مراد ہوتا ہے نا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر الفاظ ہوتے الذین هم فی صلاتہم، یہ فی صلاتہم نہیں ہے، یہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اول تو پڑھنے کی نوبت نہیں، نعوذ باللہ، اگر پڑھتے بھی ہیں الذین هم یراؤون، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور منافقین کے یہ حال تھا، اول تو پڑھنی نہیں، اگر دیکھا کہ بھئی بامر مجبوری لوگ آ گئے سارے تو سب کے ساتھ دکھلاوے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ صحابہ کو جزائے خیر دے، ہر بات پوچھتے تھے، ہمارے لیے بڑا اس میں تسلی کا سامان ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آ سکتے ہیں۔ ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص گزرتا ہے، اس کو دیکھ لیا، جیسے باپ آ گیا، باپ نے دیکھا اچھا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، خوش ہو کے چلا گیا، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے نماز میں کہ چلو الحمدللہ مجھے اس نے دیکھا، تو یہ بھی یراؤن ہے، دکھلاوا ہے۔ یاد رکھیے کہ دکھلاوا یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، دکھلاوا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نیت یہ کرے کہ لوگ مجھے دیکھ کر مجھے بڑا نیک سمجھیں، مجھے بڑا اچھا سمجھیں، مجھے بڑا نمازی سمجھیں، اور لوگوں کو دیکھ کر اور اچھی اچھی لمبی لمبی نماز پڑھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یہ ہے دکھلاوا۔ اگر از خود کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، یہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور ایسا ہے، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ بعض اوقات نوجوان یا کوئی مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ نہیں جی میں بس اللہ تعالیٰ کا میرا معاملہ ہے، میں خود نماز پڑھ لیتا ہوں، جماعت سے نہیں پڑھتا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ایک دھوکہ ہے۔ جہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ تو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ہاں سنت نوافل کے اندر آپ کو اختیار ہے، گھر جا کے پڑھ لیں، یہاں پڑھ لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہری طور پر دو، فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت چھپ گئی ہے، اگر ظاہری طور پر صدقہ دے رہے ہو، اس میں ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ لوگوں کو اور بھی اس کے اندر ترغیب ہو۔ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے یا کسی عبادت میں صدقہ کرتے ہوئے اور آپ کے دل میں اچھائی محسوس ہو گئی، یہ ریاکاری نہیں ہے، لیکن اپنے دل کے اندر یہ تصور کرنا، نیت کرنا اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ واقعتاً ریاکاری ہے۔ اسی کا اس میں ذکر ہے کہ کون ہے فویل للمصلین، جو ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون الماعون، معون کا مطلب ہوتا ہے بہت حقیر چیز، قلیل چیز، عام طور پر ہم اس کو کہتے ہیں عام برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، آج کل تو وہ حقیقت نہیں یہی ہے، میں بھی اسی خطے میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، چند سال پہلے تک ہمارے چھوٹے ہوتے ہوئے بہت رواج تھا، ہر دوسرے دن صبح و شام گھروں سے ایک دوسرے سے چیزیں مانگا کرتے تھے، کبھی کسی نے چھری مانگ لی، کوئی نہیں 2 پیاز مانگ لیے، کوئی جناب نمک تھوڑا سا دے دو، یہ چیز، اس میں محبتیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں، قینچی مانگ لی، کوئی چیز مانگ لی کبھی تولنے کے لیے،
ترازو مانگ لیا. آج کل تو وہ بل پتہ ہی نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے، علم ہی نہیں. تو یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں مانگنے کی ہیں اس سے بھی منع کرتا ہے. یعنی ایسا بخیل ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز میں مانگنے آ جائے گھر سے، اس سے بھی بخل کرتا ہے. تو یمنعون الماعون، عام برتنے کی چیزیں جو استعمال کی ہیں اس سے بھی منع کرتا ہے، اور دکھلاوا کرتا ہے، نمازوں سے غافل ہے. اور لا یحض علی طعام المسکین، یعنی یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ ساری کیفیت ہے. اور پہلی آیت پھر وہی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب وہ خاص وہ شخص بھی مراد ہو سکتے ہیں کفار مکہ میں سے، اور عمومی طور پر بھی حکم ہو سکتا ہے. لیکن نماز کے بارے میں جو تنبیہ ہے اس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نماز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، سب سے بدترین چور وہ ہے، حدیث ہے، سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے. چوری اپنی نماز میں سے. اب وہی جیسے ہم چونکتے ہیں، صحابہ بھی چونک گئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری وہ بھی اپنی. اور بدترین اس لیے کہا کہ چور چراتا ہے دوسرے کا مال، اپنا مال کون چرائے گا جو مال ہے ہی اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا بھی ہے لیکن وہی اس کے رکوع، سجود، ارکان وہ اطمینان سے ادا نہیں کرتا، جلدی جلدی بس اس کو بھاگنے فکر ہے، میں 2 نمازیں پڑھوں اور بھاگوں. تو ایسی نمازوں سے احتیاط کریں. نماز کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو سنبھالنے کی اور پابندی سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. فذلک الذی، یہ وہ شخص ہے، یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، مصلین کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، چاہے نماز کا ہو دیگر ہو، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام برتنے کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی منع کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں دیکھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ارشاد فرمایا تھا، من صلی یرائی فقد اشرکا. اللہ معاف فرمائے. نماز کے بارے میں جو شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے شرک والا کام کیا. کیونکہ نماز تو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، جب اس میں دوسرے کی نیت آ گئی تو یہی تو شریک کرنا ہے کہ دوسرے کو آپ نے شریک کرنا. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کی حفاظت فرمائے، سنتوں پہ عمل کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.